وائس آف ریئلٹر میں بابر صدیقی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ایک اہم ٹاپک پہ بات کریں گے اور وہ ٹاپک ہے ریرا، جو کہ ایک گورنمنٹ کی ایجنسی ہے، اور رحمان بھائی سے پوچھیں گے کہ ریرا کیا ہے، ریرا کا قیام کب عمل میں آیا پاکستان میں، اور ابھی معاملات کہاں تک پہنچے ہیں۔ ایم رحمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا۔ ایم رحمان صاحب، ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا ایم یہی ہے کہ وہ جو بھی ریئل اسٹیٹ کی سرگرمیاں ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے، ان کو تحفظ فراہم کرے، اور بالخصوص قانونی تحفظ فراہم کرے۔ لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ یہ بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کیا ہے، پاکستان میں اس کا قیام کب عمل میں آیا، اور ابھی جو قوانین ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن ہو چکا ہے یا ابھی بات جو ہے وہ بیچ میں ہی معلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بابر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع کو چنا، اور آج ہم ریرا یعنی کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی پر بات کریں گے۔ دیکھیں، اس کی ہسٹری کچھ ایسے ہے کہ یہ قانون ہمارے خطے میں سب سے پہلے دبئی میں آیا، اور 2007 میں دبئی میں ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی کو دیکھتے ہوئے پھر ہمارا جو خطہ ہے اس میں انڈیا میں یہ 2016 میں لاگو ہوا، اور ان کی جو لیجسلیشن اسمبلی ہے وہاں سے انہوں نے پاس کیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ دیگر جو پروونشلس گورنمنٹ ہے وہاں پہ لاگو ہوا۔ پاکستان میں اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ اس کا جو بل تھا وہ 2013 میں ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے، جو کہ جس کو ہم لیجسلیشن اسمبلی بھی کہتے ہیں، اس میں لایا گیا، اور پھر اس میں 2015 میں کچھ امینڈمنٹس کی گئیں۔ اس کے بعد پھر 2017 میں بھی کچھ امینڈمنٹس کی گئیں، اور یہ 2020 میں یہ لاگو ہوا، اور ہماری نیشنل اسمبلی نے اس کو پاس کیا، اور یہ اس کی جو امپلیمنٹیشن تھی وہ اسلام آباد کی ٹیریٹری میں تھی۔ بیسیکلی یہ جو اتھارٹی ہے یہ ایک ایڈوائزری باڈی ہے جو کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو مانیٹر بھی کرے گی، اور اس کی ڈیوٹیز میں ریئل اسٹیٹ کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں بلڈرز ہیں، جس میں پروموٹرز ہیں، جس میں ریئل اسٹیٹ ڈیلرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینڈ کنزیومرز ہیں، ان تمام کے رائٹس کی پروٹیکشن بھی کرے گی اور ان کی ڈیوٹیز کنفرٹ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی اتھارٹی کے تحت کورٹس بھی بننا تھیں، اور وہ اسپیڈی کورٹس تھیں، کیونکہ جو ہمارے ریئل اسٹیٹ کے ڈسپیوٹس، جس میں ہم اکثر دیکھا ہوگا، جس میں رینٹ کے جو ڈسپیوٹس ہیں، یا جو کہ ہم ایگریمنٹس کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ہمارے ریئل اسٹیٹ کے، اس میں سالوں گزر جاتے ہیں۔ تو اس قانون کے تحت وہ اسپیڈی کورٹس بھی بننا تھیں، لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طریقے سے اسلام آباد کی ٹیریٹری میں لاگو ہوگا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہماری تمام جو پروونسز ہیں وہ بھی اس میں لیجسلیشن کریں گی، اور یہ پاکستان کے تمام جو ہماری گورنمنٹس ہیں وہاں بھی امپلیمنٹ ہوگا، لیکن بدقسمتی سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ اس کا امپلیمنٹ ہونا پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ ایک کمپلیٹ قانون ہے جو کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا، جو کہ ہماری نیشنل اسمبلی سے پاس کیا گیا، اور اس میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو بھی رجسٹر ہونا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈرز یا ڈیولپرز جو پروجیکٹس اناؤنس کرتے ہیں، چاہے وہ ہائی رائز بلڈنگز کی صورت میں ہوں، پلاٹنگ کی صورت میں پروجیکٹس ہوں، ان پروجیکٹس کو اس اتھارٹی کی NOC لازمی چاہیے تھی، اور
اس کے ساتھ ساتھ اس میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ جو کنزیومرز، جو لوگ پراپرٹی کی سیل پرچیز کریں گے، جو خریدیں گے، ان کے رائٹس کو بھی اس میں تحفظ دیا گیا ہے. اور میں اس میں کچھ آپ کو اس کے کی فیچرز بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ جو اتھارٹی تھی، اس کا جو چیئرمین تھا وہ سینٹرل گورنمنٹ مقرر کرے گی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار اس میں واضح کیا کہ کس طریقے سے اس کا جو چیئرمین ہوگا اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی گورننگ باڈی کے لوگ تھے جو کہ اس لا کے تحت ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی میں اپوائنٹ ہونا تھے. اور جو میں نے آپ کو بات کی کہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ان کے لیے مکمل ایک چیز واضح کی گئی اس میں کہ وہ ریئل اسٹیٹ بزنس کیسے کریں گے، اپنے پروجیکٹس کو کیسے سیل آؤٹ کریں گے، اور ان کی این او سیز کیسے لی جائیں گی. اور اس میں جو کی فیچرز تھے کہ کوئی بھی بلڈر، کوئی بھی ڈیولپر اگر کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرے گا تو اس کو سب سے پہلے اس اتھارٹی میں رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے. اس اتھارٹی میں رجسٹرڈ ہوئے بغیر وہ کوئی بھی پروجیکٹ اناؤنس نہیں کر سکتا. اور اس میں اس نے وہ تمام ڈاکومنٹیشنز، وہ تمام این او سیز، زمین کی آنرشپ ٹائٹل کے ساتھ وہ اتھارٹی میں جمع اس نے کروانا تھی. اور جن جن اداروں سے اس نے اس کی اپروولز لی، اس کے میپ کی اپروول لی یا دیگر جو اپروولز دیگر محکموں سے لی جاتی ہے، وہ تمام ڈاکومنٹیشن اسی اتھارٹی میں جمع کروائی جائیں گی اس بلڈرز یا اس ڈیولپر کی طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ایک وہاں پر ویب سائٹ بنے گی، اور اس ویب میں یہ تمام مواد پبلک کے لیے اوپن ہوگا کہ کوئی بھی اینڈ یوزر یا کنزیومر جو بھی اس کو اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا اپنے لیے وہ ایک گھر یا پلاٹ خریدنا چاہتا ہے، تو اس کو وہ تمام مواد اس ویب سائٹ پر اویلیبل ہوگا اور وہ اس کا کرائٹیریا دیکھ سکتا ہے. اور دوسرا ایک ایسکرو اکاؤنٹ بھی کھلنا تھا جس میں گورنمنٹ کا نمائندہ بھی شامل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈر یا ڈیولپر ہے ان کا ایک مشترکہ اکاؤنٹ کھلے گا، اور جو بھی پیمنٹس آئیں گی وہ تمام پیمنٹس اس ایسکرو اکاؤنٹ میں یعنی کہ ڈالنا لازمی ہوگا. اور اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ ہوگی کہ اس نے جو پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے اور کیا یہ جو پیسہ جو پبلک سے لیا جا رہا ہے کیا وہی انویسٹمنٹ ہو رہا ہے، اس کا کوئی مس یوز تو نہیں ہو پا رہا، یا ڈیلے تو نہیں ہو رہا، یا ڈیلے تو نہیں ہو پا رہا. اور اس میں بلڈرز کی بھی کیٹیگریز دی گئی ہیں کہ کیٹیگریز اے کے بلڈرز کون سے ہوں گے، کیٹیگری بی کے بلڈرز کون سے ہوں گے، یا دیگر کیٹیگریز جو دی گئی تھیں اس میں. اور اس میں بلڈر کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ ٹائم لیمٹ جو بھی وہ شیڈول دے گا اس شیڈول میں ہر صورت میں وہ پروجیکٹ ڈیلیور کرے گا. اگر وہ اس میں لیٹ کرتا ہے یا کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس کرتا ہے تو وہ اتھارٹی کو جواب دے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس نے اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کی یا خریدا، اگر کسی وجہ سے بلڈر نے یا ڈیولپر نے اس کو پروجیکٹ کو ڈیلے کیا تو وہ اس قانون میں اس چیز کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ پینلٹی اینڈ یوزر کو ادا کرے گا جب تک کہ وہ ڈیلیور نہیں کرتا، اور وہ پینلٹی اس کو ہر ماہ دینا پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی میجر اسٹرکچرل اس میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے بلڈنگ میں تو وہ 5 سال تک اس کو بلڈر کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ مینٹیننس کا پابند ہوگا کسی بھی میجر اسٹرکچرل ڈیفیکٹ کی صورت میں، اور پلس کمپنسیشن بھی کرے گا جن کو اس نے یہ سیل آؤٹ کیا ہے پروجیکٹ. تو بیسک اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی کے ساتھ چیٹنگ یا فراڈ نہ ہو، کیونکہ ہمارے ریئل اسٹیٹ جو انڈسٹری ہے اس کے پاکستان میں کافی مسائل ہیں. سب سے تو پہلے یہ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹائٹلز کے ایشو ہیں، کیونکہ
ابھی تک پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ کا جو پورا ہماری اپنا جو ٹائٹلز تھے یا جو زمینوں کی ملکیتیں تھیں جن کے نام تھی اس کو مکمل کمپیوٹرائز نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت بڑا ایشو ہے. پنجاب کی حد تک تو اس میں کافی کام ہوا لیکن باقی صوبوں میں بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹائٹل کے ایشوز نہ پیدا ہوں. جس کی زمین ہے اس کے نام ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل پبلک کو رسائی ہونی چاہیے کہ وہ آنرشپ ٹائٹل کو ویریفائی کر سکے. پھر ہمارے جو رینٹ ڈسپیوٹس ہیں یہ بہت ہمارے انڈسٹریز کے مسائل ہیں اور اس میں جو ہماری کورٹس ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیلنگ ٹیکٹس بھی کی جاتی ہیں. اس میں ہمارے وکلاء حضرات بھی شامل ہیں. تو یہ انڈسٹری کے بہت بڑے مسائل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں تقریباً اس وقت 70 سے 80 لاکھ گھروں کا شارٹ فال ہے اور یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار ہیں جو کہ دیے گئے ہیں اور ہمیں ہر سال 5 سے 7 لاکھ گھروں کی ضرورت ہے اپنی پاپولیشن کے حساب سے. جبکہ جو اس وقت ہماری ٹوٹل کیپیسٹی ہے اور اس میں بھی زیادہ تر حصہ ہمارے جو پرائیویٹ بلڈرز یا ڈیولپرز ہیں وہی اس کمی کو پورا کرتے ہیں. وہ ہماری ٹوٹل کیپیسٹی تقریباً 2,50,000 سے لے کے 2.25 لاکھ تک ہماری کیپیسٹی بنتی ہے جو ہم اپنا یونٹس ڈیلیور کرتے ہیں پبلک کو. اس کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی فراڈ کے جو ایشوز ہیں خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت شکایتیں ہیں ہماری انڈسٹری کے ساتھ. تو ان ساری شکایات کے ہوتے ہوئے اس ادارے کا پوری طرح فعال ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ سارے مسائل اس اتھارٹی کے تحت حل ہو سکیں. اور بلڈرز اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی اپنی سوسائٹی اناؤنس کرتا ہے اور وہ سوسائٹی اس کی 1 ایکڑ یا 10 ایکڑ کے اوپر ہے اور اس 10 ایکڑ میں اگر وہ سمجھ لیں کہ 200 یا 250 پلاٹ ڈیلیور کر سکتا ہے تو اکثر بلڈرز یا ڈویلرز آور بائنگ کرتے ہیں اور آور بائنگ کرنے کے بعد زمین ان کے پاس موجود نہیں ہوتی اور کوئی ایسی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے جو ان کو مانیٹر کر سکے تاکہ اینڈ یوزر کے ساتھ یا جو بھی اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی چیٹنگ فراڈ نہ ہو. تو اس کے لیے اس کا فعال ہونا بہت ضروری پاکستان کے لیے ہے. اور پلس جو ایسکرو اکاؤنٹ کی میں نے بات کی وہ ایسکرو اکاؤنٹ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی بلڈر یا ڈیولپر اپنی مرضی سے وہ جو پیسہ اس پروجیکٹ کی مد میں آیا وہ کسی اور جگہ یوز نہیں کر سکتا. اور اس اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پیسہ آیا وہ اسی میں ہی استعمال ہوگا اور اس وجہ سے اس میں اینڈ کنزیومر کی یا جو اینڈ یوزر ہوگا اس کی سرمائے کی بھی سیفٹی ہوگی اور پاکستان کی نیک نامی میں بھی اضافہ ہوگا اور پلس لوگوں کا سرمایہ بھی محفوظ رہے گا. اور جو میں نے آپ کو بات کی اسپیڈی کورٹس کی تو اس اتھارٹی کی طرف اسپیڈی کورٹس بننا تھی جو کہ 30 ڈیز سے 90 ڈیز کے اندر ڈیسیشنز دیں گی اور اس سے پہلے جو اتھارٹی کی گورننگ باڈی ہوگی اس کے پاس ایشو آئے گا ان کے پاس بھی اتھارٹی ہوگی کہ وہ ایز اے آربیٹریٹر کوئی بھی اگر ڈسپیوٹ آئے تو اس کو حل کر سکے. اور خدا نخواستہ اگر وہ حل نہ کر پائے تو جو اس لا کے تحت کورٹس بننا تھیں ان کو بھی 30 سے 90 ڈیز کا ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ ہر صورت میں ڈیسیشنز دینے کی پابند ہیں. اچھا دوسری بات میں نے جو کہی کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس بدقسمتی سے پاکستان میں اس شعبے میں بہت اصلاحات کی ضرورت ہے اور ہمارا جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ عرصے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے کسی نے گریجویشن کی ہے یا کسی نے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی ہے یا کسی نے ماسٹرز کی ہیں تو وہ ریئل اسٹیٹ شعبہ میں آ رہے ہیں لیکن
جو بیسک تربیت کی ضرورت ہے وہ یہاں اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دبئی میں یا یورپ میں کہیں بھی ریئل اسٹیٹ ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کورس کرنا ضروری ہے جس میں آپ کو بیسک نالج دی جاتی ہے، اور اس کورس کے بعد پھر آپ کو ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو ایک ٹیسٹ ہے وہ بھی دینا ضروری ہے۔ اس ٹیسٹ میں اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو متعلقہ اتھارٹی لائسنس ایشو کرتی ہے تاکہ ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ آپ اپنے کیریئر کا آغاز کریں۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے کوئی ایسے انسٹیٹیوٹس موجود نہیں ہیں جو کہ نہ گورنمنٹ کی سطح پر اور نہ پرائیویٹ کی سطح پر جن کی ضرورت ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاکستان میں کرنے کی بہت ضروری ہے اور اس پر توجہ بھی دی جانی چاہیے، اور اس لا میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو بھی بند کیا گیا ہے کہ وہ اس اتھارٹی میں رجسٹرڈ ہوں گے۔ اس میں وہ اپنا جیسے کہ اپنا سب سے پہلے تو اس کا فارم لیا جائے گا، پھر اس فارم کو فل کیا جائے گا، اور پھر جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے تمام ڈاکومنٹیشن ہے جس میں اس کا CNAC کی کاپی، جس میں اس کا نیشنل ٹیکس نمبر، پھر اس کے ریٹرنز ہیں، اور اس کے آفس کا جو بھی تمام کرائٹیریا ہوگا وہ اس اپنا وہ بھی دینا، ڈاکومنٹیشن دینا لازمی ہے، اور وہ تمام دینے کے بعد پھر یہ اتھارٹی اس کو رجسٹرڈ کرے گی، اور اس کے بعد وہ ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اپنے کیریئر کا آغاز بھی کر سکتا ہے، اور جس بھی بلڈر یا پروموٹر کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کرے گا اس پروجیکٹ کو سیل آؤٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے اس کے کی فیچرز تھے، اور جو سب سے اس میں اہم بات تھی وہ جو اینڈ یوزر ہے یا وہ جنرل پبلک ہے جنہوں نے اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کیا، ان کے حقوق کو بہت تحفظ دیا گیا ہے۔ اور چونکہ لازمی بات ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار چلے گا کیسے؟ چلے گا اس طریقے سے کہ اس میں انویسٹمنٹ آئے گی یا جینین بائرز آئیں گے جن کو گھروں کی ضرورت ہے، اور وہ اپنا سرمایہ اس میں لے کر آئیں گے۔ جب وہ سرمایہ لے کر آئیں گے تو ان کے سرمایہ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، اور اگر پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو صحیح طرح مانیٹر کر لیا جائے اور اس کو پراپر اکارڈنگ ٹو دی لا چلایا جائے تو یہ پاکستان میں بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ مدر آف دی انڈسٹریز ہیں۔ اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر چلتا ہے تو اس سیکٹر کے ساتھ جڑی ہوئی ہزاروں سینکڑوں انڈسٹریز چلتی ہیں۔ وہ انڈسٹریز چلتی ہیں تو ان لوگوں میں، ان انڈسٹریز میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو روزگار ملتا ہے، پھر گورنمنٹ آف پاکستان کو اس میں ٹیکس کی صورت میں پیسہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم اس وقت پاکستان میں سیکنڈ لارج جاب پرووائڈر انڈسٹری بھی ہیں، اور اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی وہ ہمارے لیے ایک ایسا سرمایہ ہے جن کی قدر کی جانی چاہیے، کیونکہ جو وہ ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجتے ہیں ان ریمیٹنسز کے آنے کی وجہ سے پاکستان جو ہم نے قرض لیے ان قرض کی ادائیگیوں کے قابل بنتا ہے، اور یہ اوورسیز ریمیٹنسز لانے والا سب سے بڑا سیکٹر ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہی ہے۔ اور بیورو آف اسٹیٹکس کے اعداد و شمار کے مطابق جتنے ہر سال ریمیٹنسز پاکستان میں آتے ہیں اس میں سے 65% ہماری ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے پاکستان میں آتے ہیں، اور وہ جو اوورسیز پاکستانی یہاں پر کوئی پلاٹس خریدتے ہیں یا کوئی اپارٹمنٹ خریدتے ہیں یا کوئی گھر خریدتے ہیں یا کسی اور پراپرٹی کمرشل پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہ جب ریمیٹنسز پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان ادائیگیوں کے قابل بنتا ہے۔ اگر ان کا سرمایہ محفوظ ہوں اور ہم اس سٹینڈرڈ کے پروجیکٹس پاکستان میں بنائیں جس سٹینڈرڈ کے پروجیکٹس یورپ میں موجود ہیں یا دنیا کی دیگر مارکیٹس میں موجود ہیں یا دبئی کی مارکیٹ میں بڑا چارم ہے، تو اگر ہم ایسے پروجیکٹس، اچھے پروجیکٹس پاکستان میں ڈیلیور کریں تو
اوورسیز پاکستانی اس میں ہر سال اضافہ بھی کریں گے، پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اتنا زر مبادلہ آ جائے گا کہ ہمیں دنیا کے دیگر اداروں سے لون لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس شعبہ کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور ہم بلین آف ڈالرز کی انڈسٹری ہیں، اور دنیا کی دولت کا 54% جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے گرد گھومتا ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان میں لیجسلیشن ہونا اور ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا لا تمام صوبوں میں امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس میں اب گورنمنٹ کو اقدام لے ہی لینا چاہیے۔ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے گورنمنٹ کو اقدام لے ہی لینا چاہیے، کیونکہ جو بھی ریئل اسٹیٹ میں بے ضابطگیاں ہیں، بے قاعدگیاں ہیں، ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ان تمام خرافات کا، ان تمام وائلیشن کا ایک جواب ہے۔ ٹاپک جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اس پہ مزید بھی گفتگو ایم رحمان صاحب سے ہماری اگلے سیشن میں جاری رہے گی۔ ایم رحمان صاحب، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا۔